یسوع المسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یسوع کے قدوس جلالی بزرگ پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کی زندہ کلام سے، آج ہم روح مسیح سے، زندہ خدا سے جو اچھا استاد ہے، آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے جو راہ حق کی کتاب ہے۔ آج ہم خدا سے سیکھیں گے کہ خدا نے فرشتگان کو کب تخلیق کیا۔ یہوہ نے، الوہیم نے، تثلیث کے خدا نے فرشتگان کو کب تخلیق کیا۔ اور بائبل مقدس زندگی کی کتاب ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے اور اس کی کیا تصدیق کہاں ملتی ہے کہ باپ بیٹا روح القدس نے فرشتگان کو کب اور کہاں اور کب اسے تخلیق کیا، یا وہ پہلے سے موجود تھے جب سے خدا موجود تھا، جب سے باپ بیٹا روح القدس موجود تھے، کیا وہ تب سے موجود تھے یا خدا نے، یہوہ نے، یسوع نے اسے تخلیق کیا، پیدا کیا، بنایا۔ آئے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب اس آیت میں آسمان اور زمین کا ہمیں یہ علم، یہ تعلیم، یہ تصدیق ملتی ہے کہ خدا نے، یہوہ نے اسے بنایا، تخلیق کیا، پیدا کیا۔ لیکن فرشتگان کا ہمیں یہ علم نہیں ملتا، یہ تصدیق نہیں ملتی، یہ ریفرنس نہیں ملتا۔ لیکن باب 2 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ باب نمبر 1 اور باب نمبر 2 یہ دونوں آیتیں یکساں ہیں، برابر ہیں، ہم معنی ہے، ہم مطلب ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن باب نمبر 2 کی ایک آیت باب نمبر 1 کی یہ خلاصہ کرتا ہے آیت کو، یہ اس کی تشریح کرتا ہے کہ باب نمبر پیدائش 1 میں خداوند نے، یسوع نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو بنایا، پھر اس نے فرشتوں کو بنایا، کیونکہ اس کی تصدیق ہمیں 2 باب کی 1 آیت میں ملتی ہے۔ غور سے سنیں، اور لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے، اردو میں میننگ ہے اس کا فوج، ہجوم، بھیڑ۔ لیکن انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو لفظ آتا ہے ہوسٹ، جس کا مطلب ہے لیجن، کراؤڈ، آرمی، ملٹیٹیوڈ۔ اور یہ لفظ آیا ہے فرشتگان کے لیے۔ خدا نے، یہوہ نے، یسوع نے فرشتگان کو بھی تخلیق کیا، پیدا کیا آسمان زمین کے بعد۔ آسمان زمین کو بنایا، پھر اس نے فرشتگان کو بنایا، اور یہ ہمیں تصدیق ملتی ہے آیت نمبر پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں، کہ خدا نے جب آسمانوں کو بنایا، 2 آسمانوں کو بنایا، پھر اس کے بعد زمین کو بنایا، پھر اس نے فرشتگان کو بنایا۔ فرشتگان پہلے سے موجود نہ تھے، بلکہ باپ بیٹا روح القدس پہلے سے موجود تھے۔ تب باپ بیٹا روح القدس نے فرشتگان کو بنایا، اور جب فرشتگان کو بنایا تو فرشتگان کی 9 قطاروں کو یسوع المسیح نے تخلیق کیا، باپ بیٹا نے تخلیق کیا، یہوہ نے تخلیق کیا، اور ان فرشتوں میں لوسیفر کو بھی پیدا کیا۔ اور اسی دوران
لوسیفر پہلی آیت کے اندر ہی لوسیفر کو گرا دیا گیا، لیکن یہ ایک دم ایک پل میں نہ ہوا، بلکہ یہ ایک لمبے عرصے کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ اتنا لمبا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ 10 سال 20 سال کی فاصلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لمبے عرصے ہزاروں برس کی فاصلے کی بات ہے۔ اس وقت آدم بھی تخلیق نہ تھا، اس وقت زمین پر کچھ بھی نہ تھا، ویران اور سنسان تھی زمین پر، پانی ہی پانی تھا۔ تب خداوند نے، یہوہ نے، یسوع نے، تثلیث کے خدا نے، الوہیم نے لوسیفر کو آسمان سے نیچے پٹک دیا، اپنی حضوری سے اسے خارج کر دیا، اپنے جلال سے اسے الگ کر دیا، اپنے مسا سے اسے الگ کر دیا۔ اور جب وہ گرایا گیا تو وہ اکیلا نہ گرایا گیا، اس کے ساتھ ہر 9 قطار میں سے دوسری تیسری قطار کے فرشتے اس کے ساتھ گرائے گئے، اس کے ساتھ مکائل گرائے گئے، اس کے ساتھ جبرائیل گرائے گئے، اس کے ساتھ کروبی گرائے گئے، سرافیم گرائے گئے۔ وہ اکیلا نہ گرایا گیا، بلکہ اس کے جو تابع دار تھے، اس کے جو انڈر میں تھے فرشتے، وہ اس کے ساتھ گرائے گئے۔ جب لوسیفر کو، جس کو اب ابلیس کا نام دیا گیا ہے، لوسیفر کا مطلب صبح کا ستارہ، مارننگ سٹار، روشن ستارہ، جب وہ گرایا گیا، اس کے گرانے سے پہلے، اس کے گرائے جانے سے پہلے یسوع نے، یہوہ نے اس کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے، اس کے فرزندوں کے لیے، اس کے تابع داروں کے لیے، اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے لیے جگہ تیار کی۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ جہنم، وہ جگہ اتھا گڑھ، جس کو انگلش میں آبس کہا گیا ہے، اور دوسرا ایک اور لفظ آیا ہے ہیڈز، انگلش میں لفظ دیا گیا باٹم لیس پٹ، جس کو مکاشفہ میں لفظ آیا ہے انگلش میں، اور انگلش کا لفظ آیا ہے متی میں ہیل، فائری ہیل۔ جو لفظ الگ الگ ہیں، اور پرانے عہد نامے میں جو لفظ آیا ہے عالم اسفل، اور نئے عہد نامے میں لفظ آیا ہے عالم ارواح۔ ہم دیکھیں گے اس حوالے کو کہ متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے۔ میں اسے پڑھ دیتا ہوں تاکہ، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں 16 باب 18 آیت میں لکھا ہے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ اس کی 18 آیت، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اردو میں لفظ عالم ارواح آیا ہے، انگلش میں ہیڈز کہا گیا ہے، آبس کہا گیا ہے، لیکن یہ تمام جگہ لفظ الگ الگ ہیں، لیکن جگہ ایک ہی ہے۔ اور یہ جگہ کس نے بنائی اور کب بنائی؟ یہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں یسوع المسیح نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، یہوہ نے، تثلیث کے خدا نے، باپ بیٹا روح القدس نے زمین جب بنائی، تب ہی زمین کے اندر یہ اتھا گڑھ بنایا گیا، جو ابلیس اور اس کے فرزندوں اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے، بلکہ نہ ہی راست بازوں کے لیے، بلکہ نہ ہی ایمانداروں کے لیے، بلکہ ابلیس کے فرزندوں کے لیے۔ اور یہ جگہ تو صرف عارضی جگہ ہے، بلکہ ابدی سزا کی جگہ بھی بنائی۔ اب ابدی سزا کی جگہ جو بنائی ہے، وہ جگہ زمین کے اندر نہیں، زمین میں نہیں، بلکہ دوسرے آسمان میں ہے۔ جب یسوع المسیح نے دوسرا آسمان بنایا، تب اس نے
آگ اور گندک کی جھیل دوسرے آسمان میں بنائی. اور یہ اس کی تصدیق ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھ لیں، جو جہاں لکھا ہے، انگلش میں لفظ آیا ہے لیک آف فائر اور اردو میں لفظ آیا ہے آگ اور گندک کی جھیل. اور یہ ابدی سزا کی جگہ ہے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائے ہیں. یاد رکھیں، آج وہ غیر قومیں جو یسوع مسیح کو، وہ مسلمان، وہ ہندو، وہ سکھ جو یسوع مسیح کو خدا تسلیم نہیں کرتے، وہ یاد رکھیں کہ آگ اور گندک کی جھیل میں بھیجنے والا، جنت اور دوزخ میں بھیجنے والا اور کوئی دیوتا نہیں، اور کوئی دیوی نہیں، اور کوئی بت نہیں، اور کوئی نبی نہیں، اور کوئی فقیر نہیں، اور کوئی بزرگ نہیں سوائے یسوع المسیح کے. اگر آگ اور گندک کی جھیل سے بچنا ہے تو یسوع المسیح کو قبول کر لیں اور اس جگہ میں جائیں جہاں اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بنا کر رکھا ہے، جہاں اس کے وہ فرشتے ہیں، جہاں اس کے وہ فرزند جن کے لیے اس نے گھر تیار کیے ہیں، اس جگہ میں جائیں. اور آگ اور گندک کی جھیل ابلیس کی پرستش کرنے والے، آگ اور گندک کی جھیل ابلیس کے فرشتوں کے لیے ہے، اور جو اس کے شریک ہیں، جو اس کے تابع ہیں، جو اسے خوش کرتے، اس کے جلال میں شامل ہیں، اس کے کاموں میں حصہ دار ہیں، وہ تمام آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں گے جس طرح اس کے فرشتے اور وہ جائیں گے. اور یہ جگہ یسوع نے جنت اور دوزخ اور آگ اور گندک کی جھیل بنائی ہی ان لوگوں کے لیے ہے اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.